اسماعیلی امام زمان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہت سارے اسماعیلی دوست پوچھتے ہیں کہ ہم نے بار بار آپ سے یہ سوال کیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مطلب آپ بتائیں، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس سے مراد امام حاضر امام زمان ہے۔ تو میں آج اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے گن کے رکھا ہے امام مبین کے اندر۔ یہاں اسماعیلی بھائیوں کے ہاں اس امام مبین سے امام حاضر مراد ہے کہ ساری چیزیں جو ہے امام مبین کے اندر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس امام مبین سے نامہ اعمال مراد ہے، یعنی انسان کے نامہ اعمال جو لکھے جاتے ہیں، دو فرشتے لکھتے ہیں، قیامت کے دن جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ہی جو ہے اس کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن ہی سے کیا کریں گے، سمجھیں گے۔ قرآن کسی اور جگہ اس کے بارے میں کچھ آیت ہے یا نہیں ہے، اگر آیت ہے تو اس سے اس کی وضاحت ہو جائے گی، اگر آیت نہیں ہے تو پھر آپ دوسری طرف جائیں گے۔ اب ہم دوسری جگہ جاتے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کتاب کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو دیکھ کر مجرمین جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ایک کاش کہ اس کتاب نے لا یغادر نہیں چھوڑا صغیرتاً کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتاً نہ کسی بڑی چیز کو، الا احصاها مگر اس کو گن کے رکھا۔ یہاں یہ جو کتاب ہے اس کتاب سے نامہ اعمال مراد ہے، اور آگے فرمانے الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیا تھا اس کو حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کی پوری جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب رکھی جائے گی اور مجرمین اس کتاب میں جو کچھ ہوگا اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ کاش اس کتاب نے تو کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، چھوٹی بڑی ہر چیز کو لکھ کے گن کے اس نے رکھ دیا ہے، اور جو کچھ اعمال انہوں نے کیا تھا اس کو وہ وہاں حاضر پائیں گے، اور اللہ تمہارا پروردگار جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی انہوں نے خود اعمال کیے تھے، بس ان کو لکھا گیا ہے، ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ تو اس سے تو واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت میں جس کتاب کا ذکر ہے اس کتاب سے مراد کیا ہے، نامہ اعمال ہے۔ اب اس آیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے، کیوں؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جنہوں نے جو اعمال انہوں نے آگے کر کے بھیجا ہے اس کو بھی ہم لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو اعمال اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل جو ہے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہا اس کو بھی ہم لکھتے ہیں، سب کچھ ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پھر ہر چیز کو ہم گن کر رکھتے ہیں امام مبین کے اندر، یعنی جو اعمال انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو پیچھے اس کے رہ جاتے ہیں، سارے اعمال کو ہم لکھتے ہیں، اور وہ سارے اعمال جو انسان نے کیا تھا اس کو لکھتے ہیں، لکھ کر کے ایک امام مبین کے اندر اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور پھر وہی امام مبین یہاں آ کر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جس امام مبین کو یہاں ہم نے ریکارڈ کر کے رکھا تھا اس کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو ہر انسان اس کو دیکھے گا۔ مجرم جو ہے اپنے اس نامہ اعمال کے اندر جو عمل تھا اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، تو وہ خوفزدہ ہو جائے گا، اور پھر کہے گا دیکھیں اس کتاب نے کیا کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، یہاں بھی احصینا کا لفظ ہے، اور اس جگہ بھی احصاها ہے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے، صیغہ تو وہی ہے احصا، یہ احصا ہے، یہ احصینا نہ لگاؤ تو یہ متکلم کا صیغہ بنتا ہے احصا، اس طرح آئے گا تو یہ کیا ہوگا، یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو صیغہ وہی ہے، یعنی احصا ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی آیت کا اس نامہ اعمال کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہے گا کہ یہاں تو کتاب ہے اور یہاں تو امام ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں ہے، تو کیا کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے؟ تو قرآن مجید نے کتاب کو بھی امام کہا ہے، چاہے وہ کتاب کوئی آسمانی کتاب ہو، چاہے وہ کتاب جو ہے وہ نامہ اعمال والی کتاب ہو۔ آسمانی کتاب کو یہاں دیکھیں،
اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت ہے، رہنما اور رحمت تھی، یہ کتاب کو امام کہا ہے۔ تو کتاب کے اوپر بھی امام کا اطلاق ہوتا ہے، یہ نامہ اعمال کی کتاب ہے، اس کے اوپر بھی امام کا اطلاق ہوا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ باقی آپ جو تفسیر کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ قرآن کی جو تفسیر کرتا ہے یہ یہاں سے یہی واضح ہو جاتا ہے۔